ام اتخذوا من دونه آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ کیا اتخذوا ان مشرکین و کفار نے بنا رکھے ہیں من دونہ اللہ کے علاوہ آلہہ اور خدا، جیسا کہ وہ اپنے بتوں کو معبود اور خدا ہی سمجھتے تھے۔ یہ چیز تو ناممکن ہے کہ بت کے خدا ہونے پر کوئی عقلی یا نقلی دلیل پائی جائے، یہ ناممکن بات ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک۔ پھر جب اس کے پیغمبر جو مخلوقات میں سب سے زیادہ شان والے وہ خدا نہیں ہو سکتے، تو پھر ایک بے جان بت کس طرح خدا ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں کہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن نے اسلوب رکھا قل ہاتوا برہانکم، لے آؤ دلیل ان کے خدا ہونے پر۔ اگر کوئی تمہارے پاس عقلی یا نقلی دلیل ہے تو لے آؤ۔ یہ صرف ان کو عاجز کرنے کے لیے کہا گیا، باقی دلیل تو بن ہی نہیں سکتی۔ ان کفار کو عاجز کرنے کے لیے کہ ایسے بے وقوف اور احمق ہو تم، ایسوں کو معبود سمجھ رکھا ہے کہ نہ عقل مانتی ہے ان کا خدا ہونا بتوں کا، نہ کوئی نقل ہے، اگر ہے تو پیش کرو، اگر ہے تو پیش کرو، ہوتی تو پیش ہوتی۔ بت کا خدا ہونا کس طرح ثابت ہو سکتا ہے؟ ناممکن بات ہے۔ ھذا ذکر، یہ جو قرآن ہے نا، مماعیہ، اس قرآن میں من معیہ، جو میرے ساتھ ہیں ان کا بھی ذکر ہے، وذکر من قبلی، اور جو مجھ سے پہلے گزر گئے ان کا بھی ذکر موجود ہے۔ کیا مطلب ہوگا کہ تم جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے اور میری رسالت اور ختم نبوت کے تم منکر ہو، مجھے تم اللہ کا نبی ہی نہیں مانتے، حالانکہ میں آخری نبی اور آخری رسول ہوں، میرے اوپر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا، تو میرے بعد کس کے انتظار میں ہو؟ تو نہ تم نے مجھے رسول مانا، نہ نبی مانا، نہ خاتم النبیین مانا۔ آخری رسول مان لیتے تو پھر کسی اور کا انتظار ہی نہیں تھا، آپ کی ذات پہ کلمہ پڑھ لیتے۔ تو پھر یاد رکھو، یہ جو قرآن ہے نا، اس میں جہاں اس امت کا ذکر ہے، وَذِكْرُ مَن قَبْلِ، مجھ سے پہلے والی امتوں کا ذکر بھی اسی قرآن میں کھڑا ہے، تمہیں عقل دلانے کے لیے کہ جب قوم عاد نے ہمارے پیغام کو جھٹلایا تو ان کا حشر کیا ہوا،
جب قوم نوح نے جھٹلایا تو ان کا حشر کیا ہوا، جب قوم سمود نے جھٹلایا تو ان کا ہم نے حشر کیا کیا۔ قوم لوط نے اپنے پیغمبر کی ایک بات نہ مانی کہ مرد مردوں کے ساتھ لعنت اٹھاتے تھے۔ انہوں نے فرمایا بھی تھا کہ یہ کام کوئی حیوان کرے تو سمجھ سے بالا تر ہے، تم تو پھر بھی انسان ہو، تو حیوانوں سے ہی ابتر ہے جو اس کام میں منہ مارا۔ تو انہوں نے آپ کی بات نہ مانی تو ہم نے ان کا حشر کیا کیا۔ قوم صالح کی بات دیکھ لو، مجھ سے پہلے والوں کا ذکر و من قبلی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم یہاں میری نبوت کے قائل نہ بنو گے، اللہ کے وعدہ لا شریک ہونے کی قائل نہیں بنو گے، تو پھر قرآن ہی پڑھ کے دیکھ لو پہلے والی قوموں کا کیا حال ہوا ہے۔ اور تمہارے پاس بھی یہ خبریں موجود ہیں، تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ فلاں قوم کے کھنڈرات ہیں، یہ فلاں قوم کے کھنڈرات ہیں۔ اور وجہ یہی بنی تھی کہ انہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا تھا، اور جو ان کے زمانے کا پیغمبر اور رسول تشریف لایا تھا انہوں نے اس پیغمبر کے پیغام کو چھوڑ دیا تھا، اس پیغمبر کی لائی ہوئی تبلیغ کو انہوں نے ترک کر دیا تھا۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں اکثر ایسے ہیں جو سرے سے حق کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو سرے سے حق کو مانتے ہی نہیں، بلکہ اللہ فرماتے فہم معرضون، تو ایسے بدبخت ہیں مشرکین اور کفار مکہ کہ حبیب ذرا برابر بھی غور نہیں کرتے۔ آپ نے کس کس انداز سے ان کو دلائل سے سمجھایا ہے، ہماری توحید وحدہ لا شریک پر کتنے دلائل ان کے سامنے رکھے گئے، آپ کے نبی ہونے پر کتنے معجزات آپ نے ان کو دکھا دیے، لیکن اے حبیب فہم معرضون، یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ ذرا برابر سوچتے بھی نہیں ہے کہ یار وہ بندہ مجھے کہہ کیا رہا ہے، اس کے کلمات طیبات کیا ہیں، سرے سے منہ اٹھا کے ایسے چلے گا چلو سے۔ فہم معرضون کا یہ معنی ہے کہ چلو رسول پاک جو ان کو تبلیغ فرماتے تھے کم از کم کوئی ایک لمحہ بیٹھ کے سوچ ہی لیتے کہ یار وہ ہستی ہمیں جو کہتی ہیں ویسا ہی ہوتا ہے، معجزات بھی جو کسی نے مانگے وہ وہی کر کے دکھاتے ہیں، تو ذرا برابر چلو سوچ ہی لیں کہ وہ جو فرما رہے ہیں کہ جب سے کائنات سورج ایک کی طرف سے نکل رہا ہے، اگر دوسرا خدا ہوتا تو کبھی تو جھگڑا پڑ ہی جاتا خداؤں کا آپس میں۔ آپ نے جو دلیل دی ان کو کم از کم کچھ تو سوچ، فہم معرضون، آپ دلیل دیتے ہو منہ اٹھا کے ادھر جا رہا، آپ ان کو کہتے ہیں کہ میرا ذکر تم نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں پڑھا ہی ہے، میری نشانیاں بھی پڑھی ہیں، میں صرف نبی نہیں ہوں، میری ذات پہ سلسلہ نبوت ختم ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں تم نے پڑھی ہوئی ہیں، کچھ تو سوچو۔ حضور نے یہ تبلیغ پر منہ اٹھا کے ادھر جا رہے ہیں، فہم معرضون کا یہ معنی ہے۔ یہ کافروں کی صفت ہے کہ کوئی بندہ آپ کو حق اور صحیح بات کرے اور آپ اپنی ضد پہ آ کے، کفار کی معنی، اس کی بات پہ توجہ ہی نہ کریں تو گویا آپ عقل کی دنیا میں آخری درجے سے بھی گر گئے۔ یہ مت سوچا کرو مجھے کہنے والا کون ہے، ٹھیک ہے آپ بڑے پرہیزگار متقی ہوں گے، بڑی شان والے ہوں گے، جو آپ کو کہہ رہا ہے اس کا آپ کی نظر میں اتنا مقام نہیں ہوگا، لیکن یہ تو دیکھ کہہ کیا رہا ہے۔ جب کسی شخص کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس میں یہ ہو، جس چیز پہ سمجھ آ گئی تو غور کر لیا ورنہ ٹھیک ہے اب چھوڑو ان کا کام ہی 24 گھنٹے ہی ہے۔ آج اکثر لوگوں کا علماء کی تبلیغ کے رد عمل میں یہی نظریہ ہے، او یار ان کا تو ہر وقت یہی کام ہے جی، فلمیں نہ دیکھو، ڈرامے نہ دیکھو جی، داڑھی شریف رکھو، نماز پڑھو، والدین کا خیال کرو، اپنی بیوی بچوں کا خیال کرو، اسلام نے یہ کہا اس کا خیال ان سے روک۔
ان کا کام یہ ہے تو بھائی اور وہ کیا کریں؟ ظاہر ہے جب وہ علماء دین ہیں تو انہوں نے دین کی باتیں ہی کرنی. یہ کیا ہے؟ فہم موردون. ہمیشہ وہ بندہ ہلاک ہو جاتا ہے جو حق کو جاننے کی کوشش نہ کرے. جب حق کا پتہ ہی نہیں ہے تو عمل تو تب ہوگا نا جب پتہ ہوگا. جو حق کو جاننے کی کوشش نہ کرے، اور اگر جان بھی لیا تو پھر حق پہ تعامل کیے بغیر جدھر اس کی سمجھ آئی وہ ادھر ہی چلا گیا. یہ صفت کفار کی ہے. آپ کے والد نے جو آپ کو ایک نصیحت کی ہے اور وہ شریعت کے دائرے میں، تو آپ اس کو 20 بار سوچیں. یار یہ میرا بڑا ہے، میرا آخر کوئی تعلق بھی نہ ہو، باپ تو ہے نا میرا، عمر میں ہی بڑا صحیح. تو جب آپ اس کی بات پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں فائدہ ہی ہوگا. اور آپ کا کوئی نہیں، میں تو پڑھا لکھا ہوں، جاہل بابا، ایسے ذمہ لگا. ایسی اولاد بھی موجود ہے نا کہ جو باپ ان پڑھا ہے بیچارہ، وہ نہیں دین سمجھتا، نہیں کوئی زیادہ پڑھا لکھا، لیکن ان کے تجربے ممکن ہے ہمارے علم سے زیادہ ہوں. بس اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو علم سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تجربے سے سمجھ آتی. ہم نے اس بات کو دیکھا، اس کو کیا پتا ہے، ٹھیک ہے چھوڑو. جیسے آج کل اکثر بچیاں کہہ دیتی ہیں والدین کے حق میں، کوئی شاپنگ یہ وہ رولا، اور بندہ کہے یار والدین تو وہ تو بادشاہ ہی ہیں. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہیں بھی وہ فارغ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کون سی چیز کیسے. اب اس نے کیا اپنے باپ کی عزت کی اور کیا اپنی ماں کی عزت کی. تو کم از کم بڑے ہونے کا لحاظ ہی رکھ لیتے تو گمراہی سے بچ جاتے، نقصانات سے بچ جاتے. جبکہ کوئی تبلیغ کر رہا ہے وہاں تو صرف بڑے کی بات نہیں ہوتی، وہاں تو یہ بھی حق ہوتا ہے ہر اس شخص پہ جس کو وہ تبلیغ کر رہا ہے کہ وہ اس کا استاد بھی ہے، جو باپ سے بھی کئی گنا زیادہ شریعت کی نگاہ میں عزت کا متحمل ہے، لیکن عزت دار لوگوں کے سامنے. ظاہر استاد کی عزت دار لوگ ہی کر سکتے. تو کوشش کیا کرنی ہے؟ جب حق بات ہے، بڑے کا تو مقام ہی اور ہے. چھوٹا بھائی، چھوٹی بہن، کوئی آپ کا دوست جو شرعی ہے، اگرچہ آپ سے چھوٹا ہی ہے لیکن بات صحیح کر رہا ہے تو اسے اعراض نہیں کرنا بلکہ اس پہ توجہ کرنی. اس پہ کیا کرنی ہے؟ بڑے کہیں تو پھر تو کئی حقوق اور لاگو ہوگا، اور پھر بڑوں میں استاد آ جائے تو پھر تو ساری حدیں ختم ہو گئی کہ بات بھی اس کی شریعت والی ہو، آپ سے عمر میں بھی بڑا ہے، آپ کو پڑھایا لکھایا بھی اسی نے ہو، اور پھر بھی آپ کی عقل اس سے آگے جا رہی ہو، تو پھر آپ خود سمجھ لیں کہ آپ اس کی کتنی عزت کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بے ایمانوں کے، بت پرستوں کے احوال میں کہ حبیب ان کو آپ سب کچھ دکھاتے بھی ہیں، ان کے جو من مانے معجزات کہتے ہیں آپ نے وہی کر دکھائے. اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو؟ کبھی سورج کے غروب آفتاب ہونے کے بعد اثر ہو رہا ہے، کبھی چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، کبھی جناب درخت چل کے بارگاہ اقدس میں آ رہے ہیں، کبھی حیوانات آپ کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کی گواہیاں دے رہے ہیں، کبھی جناب والا حجر شجر، حتیٰ کہ بت جن کو وہ پوج رہے ہیں وہی آپ کی گواہیاں دے رہے ہیں. تو پھر بھی انہوں نے غور نہ کیا تو رب نے فرمایا فہم موردون. حبیب یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، یہ حق پہ ذرہ برابر سوچنا ہی نہیں چاہتے. کیوں؟ جیسے بڑوں نے کہہ دیا ویسا کرنا. ان کے بڑوں نے ان کو کہا نا ان کی بات نہیں سننی، بات ختم ہو. ان کے بڑوں نے، جو بت پرست تھے بدمعاش، ان کے بھی تو بڑے تھے نا، ایک پوری تحریک تھی کفار کی. انہوں نے کہا یہ جو مرضی کہیں، ادھر سے سننا ادھر سے نکال دینا. تو رب نے فرمایا اسی چیز نے ان کو تباہ کر دیا. معلوم ہوا کہ اگر ہم میں سے اگر کوئی شخص اس حال پہ کھڑا ہے
کہ اس کو کوئی بندہ خلاف شرع بات کر رہا ہے تو ہم اس کی بات کو، بھلے وہ میں ہی کیوں نہیں، میں نے آپ کو 20 بار کہا ہے، اس سے بڑھ کے میرے پاس کوئی حقانیت کے لیے کلمات نہیں ہیں کہ آپ کا شیخ ہونے کے ناطے، مرشد ہونے کے ناطے میں میرے خیال میں کوئی 20 بار آپ کو کہہ چکا ہوں، اگر میں آپ میں سے کسی شخص کو خلاف شرع بات کہوں تو میری بات کو ماننا نہیں ہے، اسی پہ آپ کو شاباش ملے گی، ادھر بھی قبر و آخر۔ کیوں؟ میری اوقات اگر ہے تو دین کی وجہ سے آپ کی طرف نسبت کرتا، جب میں نے ہی دین کو توڑ دیا تو اس وقت تو کوئی عزت نہ رہی، تو میری وہ بات مانی نہیں جائے گی۔ یہی حال شوہر کا ہے، یہی بیوی کا ہے، یہی بہن بھائیوں کا ہے، یہی والدین کا ہے، یہی پورے جہان والوں کا ہے کہ جو بھی خلاف شرع بات کہے گا ہم نے اس کی بات کو ماننا۔ اب پوچھو کوئی کام ہے کو بندہ جائے۔ یہ بات کہ کیونکہ میرے بڑوں نے کہہ دیا ہے اس لیے اب میں مر جاؤں گا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہ کفار کی صفت ہے۔ بڑوں کی بات ضرور مانی جائے لیکن کب؟ جب شریعت کے مطابق ہو۔ اس وقت جو ہماری مسلک اہل سنت میں خصوصاً مریدوں کی طرف ہم نسبت کریں تو سب سے بڑی گمراہی کا سبب یہی ہے۔ میرے پیر صاحب نے مجھے یہی کہا، پیر صاحب نے کہا اپنی بیٹی بھیج دے، میں نے بھیج دی۔ وہ تھکے ہوئے تھے نا جی پیر صاحب، انہوں نے دبانا تھا میری بیٹی نے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرید نہیں دبا سکتا پیر صاحب کو، وہ باپ اس عورت کا شوہر، حالانکہ عورت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے شوہر، مرد ہمیشہ۔ پیر صاحب تھکے ہوئے تھے تو نہ اس بچی کا باپ دبا سکتا ہے نہ اس کا شوہر دبا سکتا ہے، جو جائز تھا۔ اس نے کہا اپنی بیٹی کو بھیج، اپنی بیوی کو بھیج، اپنی بہن کو بھیج، وہ مجھے دبائے۔ اس ظالم نے اب دلیل کیا سمجھی کہ مجھے کس نے کہا ہے؟ پیر صاحب نے کہا ہے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ کائنات میں کسی کی بات نہیں ماننی جب وہ خلاف شریعت ہو، جب وہ خلاف ہے۔ تو کفار کو بھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی طرف بلاتے، وہ کہتے ہمارے بڑے یوں کرتے تھے، ہمارے بڑے۔ اللہ کریم نے فرمایا اگرچہ ان کے بڑے گمراہ تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، جہنم رسید ہو گئے، تب بھی بڑوں کے پیچھے کھڑے رہنا۔ وما ارسلناک من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ اکبر۔ وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، اے حبیب آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا، الا، ہاں جس جس کو بھی ہم نے بھیجا ہے، الا سے استثناء، اس بات، نوحی، تو ہم نے اس کی طرف یہ وحی لازمی کی ہے، کون سی؟ انہ لا الہ الا انا، کہ معبود صرف میں ہی ہوں۔ آدم سے عیسیٰ تک اے پیارے حبیب جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سب کی طرف یہ وحی لازمی پہنچی ہے کہ عبادت کا مستحق کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ تو پھر فاعبدون، تو میری ہی عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو۔ چلو میری بات تم نہیں مانتے اے مشرکین مکہ، پیچھے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کم و بیش بھیجے ہیں، کسی نبی اور رسول پہ تمہیں یقین ہے؟ ظاہر ہے عیسائیوں کو چوٹ لگائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہودیوں کو لگائی جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف، علی حاضر قیاس۔ کسی نبی کو مانتے ہو کہ وہ اللہ کا پیغمبر نبی تھا؟
اسی کی تبلیغ کی طرف جاؤ تو اس کو یہ عقیدہ پہنچا ہوا ہے کہ عبادت صرف بتوں کی عبادت تو کسی بھی شریعت میں جائز نہیں تھی. چلو مجھ سے تم اتفاق نہ بھی کرو، بالفرض المحال ہے. اول تو اتنا کافی ہے، جب اللہ کے سوا اور کوئی ہے نہیں تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. لیکن اللہ کریم ہر اعتبار سے دلائل، حجت کا اتمام، کہ کل کو یہ نہ کہ ہمیں تو یوں سمجھ آنی تھی تو ہمیں یوں سمجھایا نہیں گیا تھا. ہر انداز سے سمجھایا گیا، بار بار سمجھایا گیا ان بدماشوں کو کہ عبادت کا مستحق صرف کون ہے. لیکن وہ نہ مانے، پھر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ. وقالوا مشرکین مکہ بولے اتخذوا بنا لیا ہے الرحمن، رحمان نے، ولدہ بیٹا بنایا ہوا ہے. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ. یہ مشرکین مکہ کا ایک گروہ تھا، وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی اولاد ہیں. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ. تو ان کے رد میں اللہ کریم نے فرمایا سبحانہ، فرمایا اللہ تو ایسی چیزوں سے پاک ذات کا نام ہے، اللہ کے ہاں تو کوئی اولاد نہیں ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو تخلیق فرمایا ہے، اور مکرمون بھی ہیں، ان کی اللہ کے ہاں بڑی وجاہت ہے، بڑی عزت ہے. فرشتوں کی اللہ کے ہاں بڑی، اور انبیاء فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں. ایک چوڑے شخص نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، اسماعیل دہلوی نے، اس پہ وہی برسے جس کا وہ مستحق ہے عند اللہ. کہتا ہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تقویت الایمان میں اس نے لعنت اٹھائی. کوئی چھوٹا ہو یا استغفر اللہ العظیم، آگے لکھتا اللہ کے ہاں مثل چوڑے چمار کے ہے. یہ توحید بیان ہو رہی تھی. اور رب کیا فرماتا ہے؟ فرشتے مکرمون، میرے ہاں بڑی وجاہت والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، اور انبیاء فرشتوں سے اعلیٰ ہیں. اس نے کہا کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، ادھر سارے چوڑے چمار کی مانند، یعنی کسی کی کوئی اوقات ہی نہیں، جس طرح چوڑے چمار کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی. اس کے جملے موجود ہیں. اور قرآن 20 جگہ پیغمبروں کے لیے عزت والے جملے بول چکا، مقام والے جملے بول چکا، رفت والے جملے بول چکا. اور اب تو فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جو انبیاء کے بھی نیچے کھڑے ہیں. فرمایا یہ بھی ہمارے ہاں عزت والے ہیں، وجاہت والے ہیں، ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک سارے چوڑے چمار کی مانند ہے. تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں تو وہی جائے گا جس کے اللہ کے ہاں کوئی مقام ہوگا، وہ عزت ہوگی. البتہ اس اعتبار سے تو جملہ تیرا ٹھیک ہے کہ اگر تیری ہی طرف لوٹایا جائے تو ہو یا تیرے بڑے ہوں وہ سارے چوڑے چمار کے مانند ہی، اس اعتبار سے تو ٹھیک بنے گا. لیکن وہ اس کا جو نظریہ تھا وہ انبیاء اور صحابہ اور اولیاء کی طرف تھا کہ ان کی کوئی معاذ اللہ وہاں کوئی استغفر اللہ علیہ، ہمیں تو وہ جملے نہیں بولنے آتے. اس نے لکھ دیا، آج تک 100 سال سے وہابی اس کو چھاپ رہے ہیں، باقاعدہ پیسے کما رہے ہیں اسی کتاب. کہتے ہیں جی اصل توحید یہی ہے. لا یسبقونہ بالقول، بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے. وہم بامرہ یعملون، صرف اللہ کے حکم کے کار بند رہتے ہیں. بس جیسا آرڈر آ جائے وہی کچھ فرشتوں نے کرنا ہوتا ہے. مجال ہے کہ اپنے رب کی نافرمانی کا تصور بھی وہاں پایا جاتا. یعلم، اللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے.
یعنی جو کچھ انہوں نے کر لیا ہے یا جو کچھ وہ کریں گے، رب تو سارا ہی جانتا ہے۔ ولا یشفعون، اور وہ فرشتے شفاعت کرتے ہی نہیں ہیں، الا لمن ارتضی، ہاں اس کی شفاعت فرشتے عند اللہ کرتے ہیں جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ فرشتوں کی شفاعت ثابت ہے قرآن سے، لیکن کریں گے اللہ کے لمن ارتضی، اللہ کے پسندیدہ بندے کی شفاعت کریں گے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہاں پسندیدہ سے مراد سچا سچا مسلمان ہے، صحیح العقیدہ مسلمان، اس کی شفاعت جہاں پیغمبر کریں گے اللہ کے ہاں فرشتے بھی شفاعت کریں گے۔ بلکہ فرشتے تو دن رات ہمارے لیے شفاعت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہم کچھ کر لیں بس اتنی بات، تو وہ دعاؤں میں لگے ہوئے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ، اور سارے کے سارے فرشتے اللہ کے خوف سے مشفقون، ہر وقت ہی کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی نافرمانی بھی نہیں کی، اپنے رب کی کوئی نافرمانی، کیونکہ فرشتے ایسے معصوم ہیں کہ ان میں گناہ والا سرے سے مادہ ہی نہیں ہے، لیکن رب فرماتا ہے وہ مجھ سے ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، ظاہر ہے ہر بندہ اپنے نظام کو جانتا ہے۔ جب میں اپنی زندگی سیرت پہ غور کرتا ہوں تو میری سمجھ سے زیادہ خطائیں موجود، سمجھ سے زیادہ نافرمانیاں کھڑی ہیں، لیکن وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ میرے اوپر لاگو نہیں ہو رہا۔ ادھر وہ فرشتے ہیں کہ ان کی خطا ہی نہیں ہے، رب فرماتے ہیں مجھ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ رب سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے نا کہ رب کی نافرمانی بندہ چھوڑ دے۔ ہم آج کر لیتے توبہ کر کے 10 دن بعد پھر وہی کالک ہمارے منہ پہ آئی ہوتی، پھر توبہ کر لی 20 دن کے بعد وہی لعنت ہم نے اٹھائی ہوتی۔ کوئی خوف خدا نہیں ہے، اگر ہو تو بندہ گناہ کی طرف جائے کیوں؟ ومن، اور جو بھی یقل کہے منہم ان فرشتوں سے، انی بے شک میں الہ، میں ہی خدا ہوں، من دونی اللہ کے سوا، فذالک نجزیہ جہنم، ہم پھر ان کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے اگر ان میں سے کسی نے کہا تو۔ کیا مطلب ہوگا؟ فرشتے تو کہتے ہی نہیں ہیں، آج تک کسی فرشتے نے خدائی دعویٰ، جس نے کیا وہ فرشتہ ہی نہیں، ابلیس نے کیا نا، کئیوں کو آپ سجدے بھی کروائے ان کے کام کرنے کے لیے، جادو کے ذریعے کئیوں کو سجدے بھی کروائے، لیکن ابلیس فرشتہ نہیں، ابلیس تو قوم جن سے پیدا ہوا ہے، قرآن ہے رب کا، اس نے لعنت ضرور اٹھائی ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ جنہوں نے کہا یہ کام ہو جائے، اس نے کہا مجھے سجدہ کرو، کام ہو جائے گا۔ جادو میں اکثر ابلیس انسان سے کفر ہی کرواتا ہے، جو صریح کفر ہوتا ہے کہ بندہ اسلام سے خارج۔ ایک معنی یہ ہے، دوسرا یہ ہے ان سب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ فرشتے کتنے ہمارے قریب رہتے، نورانی مخلوق، بالکل ہمارے آرڈر کے پابند بندے ہیں، اگر ان میں بھی کوئی یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے تو ہم تو ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، تو باقی کسی کی کیا اوقات ہے ہمارے ہاں؟ اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا، اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا، کذالک نجزی الظالمین، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو۔ اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے دیکھا نہیں ہے؟
ان السماوات والارض، بے شک آسمان، والارض اور زمین، کانتا یہ دونوں تھے، زمین و آسمان دونوں کیا تھے؟ رتقا، بند۔ آسمان بھی بند تھے، زمین بھی بند تھی۔ رتقا کا معنی یہی ہوتا ہے۔ ففتقناہما، تو ہم نے ہی ان دونوں کو کھولا۔ کافروں نے نہیں دیکھا، ان کے کسی بت نے یہ کام کیا، ہم نے ہی یہ کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آسمان بند تھا، زمین بند تھی۔ ایک صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارگاہ میں پہنچے۔ انہوں نے کہا جی میں نے قرآن آج پڑھا ہے، اس میں آیا ہوا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان دونوں بند تھے، ہم نے ان کو کھولا۔ اے عبداللہ بن عمر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بند کا کیا مطلب ہے، کھولنے کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا یار مجھ سے ایک بڑا مفتی ہے۔ کیسے پکیزہ لوگ تھے یار، ہمارے پاس کوئی آ جائے ہم اس کو کہتے ہیں پورے زمانے کا سب سے بڑا مفتی میں ہوں، حرف آخر میں ہی ہوں۔ اور وہ کتنے پرہیزگار لوگ ہیں۔ عبداللہ بن عمر کا ایک مقام ہے صحابہ میں، فتوے کی دنیا میں۔ آپ فرماتے ہیں یار مجھ سے بھی ایک بڑا مفتی ہے، میرا مشورہ ہے اس آیت کا معنی نا اس سے پوچھ۔ ہاں یہ بھی یاد رکھنا، جب پوچھ لینا نا جو جواب ملے تو مجھے بھی بتا کے جانا۔ کیسے عظیم مفتی ہوتے تھے اس زمانے۔ ہم جس گلی میں کھڑے ہیں وہی آخری گلی ہے، ہم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ جو جس کھاتے میں کھڑا کرتے ہیں بس سب کچھ ہیں ہی ہم، باقی تو ساری مخلوق کی فارغ ہو گئی ہے۔ مثلا میں پیر ہوں نا، فرض کیا تو میرے مرید اور میں، ہم اس خوش فہمی میں کھڑے ہیں جنت میں صرف ہم نے جانا، باقی سارے پیر بھی فارغ ہیں، مرید بھی سارے فارغ ہیں۔ آپ دیکھ لیں زمانے کے اندر ایک دوسرے کے مریدوں کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ کون سا کو میرا پیر بھائی ہے؟ اے اللہ تجھے ہدایت نصیب کرے۔ مرید ہونا ایک نفل کام ہے، اس کی اتنی اوقات ہوگی کہ تیرا مرید تیرا پیر بھائی نہیں تو اس کو سلام نہیں کرتا۔ اسلام لانا جو فرض عین ہے، تجھے اسلام والا رشتہ ہی نظر نہیں آیا کہ تو بھی مسلمان ہے اور وہ بھی؟ ان جاہل پیروں نے مریدوں کو اتنے تک غرق کر کے رکھا ہوا، یعنی اللہ رسول کی نسبت بعد میں ہے، استغفر اللہ العظیم، پیر صاحب کی نسبت پہلے آئی کھڑی ہے۔ آپ کے پاس بھی اسلام ہے، میرے پاس بھی، یہ نسبت اللہ رسول کی وجہ سے ہے نا۔ یہ پہلے ہونی چاہیے یا وہ بند گلی والا پہلے آنا چاہیے؟ لیکن میری باتیں غلط ہوں تو آپ مجھے سمجھایا کریں، میں ناراض نہیں ہوتا۔ آپ معاشرے میں غور کر لیں، اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ جو سلوک ہوگا دوسرے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ گویا ان کے ہاں بند گلی کی ویلیو زیادہ ہے، اسلام رب اور رسول پاک کا جو رشتہ ہمارا آپس میں ملتا ہے ان کے اس کی اتنی اوقات نہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ تھے یہ لوگ اسلام کو صرف اپنے تعلق کا معیار بنانے والے۔ کتنے عظیم جملے، ان کو جواب نہیں آتا تھا؟ یقیناً آتا تھا۔ وہ بھی صحابہ کے مفتی ہیں، کوئی تماشا تھوڑی۔ جناب عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے شہزادے فرماتے ہیں یار بتا تو میں بھی لوں گا، لیکن میں دل کرتا ہے مجھ سے ایک بڑا مفتی اس سے تو پوچھ لینا تو پھر مزہ ہی اور ہوگا، اور جو جواب دینا مجھے بھی بتا کے جانا۔ انہوں نے کہا حضور وہ کون ہے؟ فرمایا ان کا نام ہے عبداللہ بن عباس، ان کا نام ہے، جا یہی آیت ان کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ سائل چلا جناب عبداللہ بن عباس کی بارگاہ میں، حضور مجھے عبداللہ بن عمر نے بھیجا، میں تو ان سے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے کہا جی وہ مجھ سے بڑے مفتی صاحب۔ کہا جی مسئلہ کیا ہے؟ یہ آیت قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمان بھی بند تھے اور زمین بھی، ہم نے کھولا، مطلب سمجھ نہیں آ رہا۔ فرمایا اللہ کے بندے، آسمان کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابتداً جب اللہ نے آسمان کو بنایا تھا تو اس سے بارشیں نہیں ہوا کرتی تھی، یہ بالکل پانی نہیں برساتا تھا۔
اور زمین کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے جب اللہ کریم نے زمین کو تخلیق فرمایا تھا ایک عرصے تک یہ سبزہ نہیں دیتی تھی، اس سے کچھ بھی نہیں اگتا تھا، بس مالک نے پھر اپنی مخلوق پہ فضل فرمایا، مخلوق کو پیدا فرمایا، آسمان کو کھولا، کہا چالو پانی برسا، اور زمین کو کھولا، چالو میرے بندوں کے لیے نباتات کو ہوگا، فرمایا یہ اس کا مطلب ہے۔ یہی جا کے عبداللہ بن عمر کو بھی بتا دینا۔ اللہ فرماتا ہے، اب توجہ کریں، جب معنی سمجھ آ گیا، اولم یر الذین کفروا، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا؟ یعنی ان کو بھی پتہ ہی ہے کہ آسمان سے پانی کو برسانے والا اللہ ہی ہے، مردہ زمین سے ہماری زندگی کے لیے جو چیزیں لازم ہیں، یعنی آج زمین اگر اپنے سے پیداوار دینا چھوڑ دے، حد 5 7 8 10 سال تک ساری مخلوق مر جائے گی۔ سارا نظام تو اسی زمین سے چل رہا ہے ہمارے زندہ رہنے کا۔ تو اللہ کریم نے ہی آسمان سے اور زمین سے تمہیں زندہ رکھنے کے لیے یہ سب کچھ فرمایا۔ انہوں نے نہیں دیکھا؟ اگر بت بھی ہمارے جیسے ہیں تو کوئی ایک بت میدان میں لے آؤ جس نے یہ کام کیا وہ ہمارے جیسے۔ آگے اور بات، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے ہی بنایا ہے، ہر جاندار چیز کو۔ اب آپ جب غور کرتے جائیں گے تو ہر جگہ آپ کو پانی نظر آئے گا اپنی تخلیق میں، غور کرتے جائیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہر چیز پانی سے ہی تخلیق فرما دی، ہر چیز پانی سے ہی پیدا فرمائی۔ کاش کہ ہمیں اپنی تخلیق ہی کی سمجھ آ جائے تو بندہ یوں ہے نا، یوں کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اگر اس کو سمجھ آ جائے کہ میں اٹھایا کہاں سے گیا، ایک وہ نجاست کا ذرہ جو ہمارے جسم پہ لگ جائے تو جسم نماز کے قابل، بلکہ اللہ کے گھر میں آنے کے قابل نہیں رہتا۔ مسجد میں نہیں آ سکتے آپ نجاست لگے ہوئے جسم سے، بھلے غسل فرض نہ ہو ویسے لگی ہو، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا نماز کے قابل، اسی کپڑے کے ساتھ آپ مسجد کے اندر داخل، یہ میری اور آپ کی حقیقت۔ اور نہیں جی ہم تو اتنے حسین و جمیل ہیں، تو یہ کسی کا فضل ہے، اسی نے ہی تو پھر فرمایا اپنی حقیقت دیکھ، اور اب دیکھ ہم نے تجھے کیسا حسین و جمیل بنایا۔ حقیقت کو دیکھے گا تو مغرور نہیں ہوگا، اپنے حسن و جمال کو دیکھے گا رب نے کیسا مجھے اچھا بنا دیا، تو ہمیشہ میرا شکر ادا کرتے ہوئے میری فرما برداری کرتا رہے گا۔ لیکن نہ ہم نے حقیقت کو سمجھا، نہ یہ اس کا احسان جانا کہ یہ آنکھ اسی ذات نے دی ہے تو اسی کی مخالفت پہ کیوں جا رہی ہے، یہ زبان اسی ذات نے دی ہے، میں تو تھا ایک گندگی کا لوتھڑا۔ مزے کی بات ہے نا کہ ابتدا بھی غلاظت سے، اور پھر جس طرح ہم نکل کے آئے وہ بھی تو ایک شرم والا معاملہ ہے نا۔ اگر بندہ غور کرے، پہلے ہم باپ کی شرمگاہ سے نکلے، پھر ہم ماں کی شرمگاہ سے، تو کیا اوقات ہے اے انسان تیری کہ 2 بار تو پیشاب والی جگہ سے نکلا ہوا، اور پچھلی حقیقت کے بعد بھی اگر دیکھ لیں تو پھر بھی رب نے ہمارے لیے یہ نظام بنایا۔ لیکن یہ ساری باتیں ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کے لیے، عقل مندوں کے لیے یہ باتیں ہوتی، احمقوں کو یہ قانون قرآن سمجھ نہیں آتی۔ عقل مند کے لیے اتنے کافی ہے، میں کیا تھا، میرے رب نے کیا بنایا، بس اب ساری زندگی یہ عزا اسی کے دیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اسی کی فرما برداری میں ہی چلیں گے۔ عقل مندوں کی یہ صفت۔ افلا یؤمنون، اتنے دلائل دے دیے ابھی بھی کافروں تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ تمہارے زندہ رہنے کا نظام بھی تو ہم نے کیا ہے، بھلے کافر ہی ہو لیکن نظام تو ہم نے کیا ہوا ہے نا تمہیں زندہ رکھنے کا، کچھ شرم کر لو۔ اللہ کریم ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، اور جب تک زندہ ہیں اپنے حبیب کی
ناموس کا صدقہ، عظیم شان مصطفیٰ کا صدقہ، مقام مصطفیٰ کا صدقہ، اور آپ کے آخری نبی ہونے کا صدقہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت پر استقامت عطا فرما، اور ہمیشہ اپنا دین اپنی رضا کے لیے پڑھنے، پھر پڑھانے، پھر اس پہ عمل کرنے کی بھی اللہ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی لوگوں کو یہی فرماتے رہے کہ لوگوں اپنے رب کی اتباع کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے اس کا رسول بن کے آیا ہوں، جو دین میں تمہیں دیتا ہوں یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ جو رسول پاک دین دیتے ہیں وہ کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے۔ باقی کوئی کروڑ بار بھی کہے، جیسا ہم کہیں ویسا کرو گے تو بخشش ہے، ورنہ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہی بولتا۔ ہمیں تیرے کہنے کی، تیرے پیچھے آنے کی حاجت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں آقا کریم علیہ السلام نے جو دین دیا، جو اسلام دیا، جو شریعت عطا فرمائی، اسی کے مطابق تو ہے تو سر آنکھوں پہ۔ یہ جتنے 2 نمبر پیر ہیں، میں نے ان کے لیے جملہ بولا، یہ مریدوں کا ستیہ ناش کیوں ہو رہا ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں تجھے نماز کی ضرورت ہی نہیں، اور بھائی اس بدماش کی کیوں مانے ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ رسول پاک کا پڑھا ہے، ہم رسول پاک کی بات مانیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں مریدنیوں کا کوئی پردہ نہیں ہوتا پیر صاحب سے۔ قرآن کہہ رہے پردہ ہوتا ہے، حدیث کہہ رہی ہے پردہ، تو ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کی، جب وہ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم چلیں گے اپنے مصطفیٰ کریم کے نقش قدم اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں۔ صحیح العقیدہ ہونا، بعمل ہونا، حضور کی محبت کا ہونا، اور جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان پہ ایمان رکھنا۔ ہر سنی مسلمان کا ان پہ ایمان۔ کوئی جاہل سے جاہل سنی مسلمان جنگل سے پکڑ کر لائیں، اس سے پوچھیں ہاں بھائی رسول پاک کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ رسول پاک جیسا کوئی نبی ہے، وہ کہے گا جی کسی صورت میں نہیں۔ قرآن وہ کہے گا جی اللہ کی سچی کتاب۔ مرنا وہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے۔ قبر میں حساب کتاب، محشر، وہ کہے گا بالکل ہمارا ایمان ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ اللہ ان جاہلوں سے اور 2 نمبر پیروں سے امت مسلمہ کی ہمیشہ کے لیے جان ہی چھڑاتا۔